مسیحی سیاستدان اور سماجی کارکن جے سالک، جن کا اصل نام جولیس سالک ہے، وہ 1948 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1979 میں میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے منتخب مسیحی اقلیتی کونسلر کی حیثیت سے کیا۔ وہ ضیاء الحق کے دور اقتدار میں بھی مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ اس جرم کی سزا میں انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور قید بھی کیا گیا، مگر وہ حق کی بات سے باز نہ آئے اور انہوں نے اسے انسانی حقوق کی پامالی قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ 1983 میں جب دوبارہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور بلدیہ عظمیٰ لاہور کی کارپوریشن کی کونسلر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں بار بار گرفتار بھی کیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ حق گوئی کے لیے ڈٹے رہے۔ 1988 میں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑا، مگر ٹوٹل میں غلطی کے باعث ہارنے والے امیدوار کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ جے سالک اس غلطی کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچے۔ ان کی کوششوں کے بعد انتخاب کے 19 ماہ بعد جے سالک کے حق میں فیصلہ آیا اور انہوں نے 19 ماہ بعد حلف اٹھا لیا۔ اس دن اسمبلی آدھا گھنٹہ جاری رہی اور 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی، مگر 5 اگست کو اسمبلی توڑ دی گئی۔ 1990 کے الیکشنز میں انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 2 سال تک اسمبلی میں تقریریں کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب اسپیکر، میں یہاں اپنی قوم کے حقوق کے لیے آیا تھا، مگر یہاں تو ہر ایک ممبر اپنے ہی استحکام کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اپنے خون سے لکھا ہوا استعفیٰ اسپیکر کے حوالے کر دیا اور اسمبلی سے ننگے پاؤں یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ میری جوتیاں گواہ رہیں گی کہ کوئی غریب کا بچہ اپنے قوم کے حقوق کی جنگ لڑنے آیا تھا، اور ننگے پاؤں اسمبلی سے چلا گیا، جس کے 10 دن بعد یہ اسمبلی بھی ٹوٹ گئی۔ اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس بار محترمہ بینظیر بھٹو نے جے سالک کو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے کہا، جس پر جے سالک نے کہا کہ میں نے اگر آپ کے ہی ٹکٹ پر الیکشن لڑا تو میں آپ کی پارٹی کا نمائندہ ہوں گا، مگر اپنی قوم کا نہیں، جس پر محترمہ نے کہا کہ جے سالک صاحب آپ ہار جائیں گے۔ جے سالک نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ محترمہ، مجھے آپ سے ہارنے میں خوشی ہوگی، مگر جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو تیر کے نشان کے ساتھ 1000 ووٹ تھے اور جے سالک کے 85,600 سے زائد ووٹ تھے۔ اس انتخاب کے بعد نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو ہی ووٹوں کی ضرورت تھی۔ جے سالک نے فیصلہ کیا کہ جو میرے گھر پر چل کر آئے گا میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ ان کا بنیادی مقصد مسیحی قوم کو عزت بخشنا تھا، جس کے بعد سب سے پہلے میاں نواز شریف جے سالک کے گھر آئے، مگر کسی وجہ سے بات نہ بن سکی، جس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے جے سالک کے گھر پر آنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے آنے کے بعد حسب وعدہ انہوں نے اپنا ووٹ بے نظیر کو دیا، اور ان کے وزیر اعظم بننے کے 3 ماہ بعد جے سالک کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ وفاقی وزیر بننے کے بعد جے سالک نے خود پر بے شمار پابندیاں لگا لیں، خاکی لباس پہننا شروع کر دیا اور گوشت کھانا چھوڑ دیا، منسٹر کالونی میں ملنے والے گھر کو یتیم خانے میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر کسی بھی وزیر، صدر یا کسی بڑی شخصیت کو دعوت نہ دی، بلکہ 70 یتیم بچوں کو بلایا اور قومی ترانے کی گونج میں اس کی شادی کر دی۔ ان کے والد بیماری کی حالت میں امریکہ کے ہسپتال میں منتقل تھے، تو حکومت نے انہیں وہاں کے سرکاری دورے کی دعوت دی، تو انہوں نے امریکہ کا ریٹرن ٹکٹ، تمام سہولتیں اور $8,000 کی رقم یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ وہ خالی اور مقروض سرکاری خزانے پر بوجھ بن کر اپنے باپ کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے۔ 1995 میں جب اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تقریباً 2.25 کروڑ کے پلاٹس 65 لاکھ میں تقسیم کیے جا رہے تھے، تو جے سالک نے اعلان کیا کہ جب تک ہر شہری کو ایک چھت نصیب نہیں ہوگی وہ یہ سرکاری پلاٹ نہیں لیں گے۔ مسیحی کمیونٹی میں انہیں جرأت اظہار کا رول ماڈل قرار دیا گیا ہے۔ ان پر کسی دور میں بھی 1 روپے کی کرپشن کا بھی الزام نہیں لگا۔ 1996 میں انہوں نے اقلیتوں کی سماجی حیثیت کی وکالت کرنے کے لیے ورلڈ مائنورٹی الائنس کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی طور پر پاکستان میں مذہبی اقلیتیں باشمول بدھ مت، مسیحی، ہندو اور سکھ، اور اسی سال انہیں وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ۔